بہت سے چینلز آپ نے دیکھے ہوں گے 6 مہینے میں ملینز پہ پہنچ گئے ان کے سبسکرائبرز، لیکن اس کے بعد بالکل ہی ختم نہیں آتے. کیچی لائنس ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھ کر حیران ہوں. لیکن یہ آپ کہیں کہ جنگ لگ گئی وہ جس طرح شام کو اخبار آپ بیچتے ہیں اور اندر لکھا ہو کہ 2 مرغوں میں جنگ ہو گئی. ارننگ کتنی ہے آپ کی یوٹیوب پہ؟ میرے والدین کو بھی کبھی نہیں پتا تھا، نہ پتا ہے کتنی ارننگ ہے، نہ میری اہلیہ کو پتا ہے، نہ میرے بھائیوں کو پتا ہے. یہ میری زندگی کے میرے قریب ترین لوگ ہیں، اس بات کا نہیں پتا. تو باقی تو بات ہی چھوڑ دیں. سیلری زیادہ ہیں اور ہمیں بچ کم رہے ہیں اور کچھ نہیں تو کم از کم پھر آپ یہ بھی نہیں چھپا سکتے کہ اللہ کی راہ میں آپ نے کتنا دیا. آپ کے تھمبنیلز پہ نا سنسنی خیز اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں، مطلب جن سے سنسنی خیز وائبز آتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے یوٹیوب پہ کام کرنے کے لیے، چاہے کرنٹ افیئرز ہوں، ہسٹری سے ریلیٹڈ ہوں؟ تو تھم نیل جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ہونی چاہیے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جھوٹ ہوگا جو آپ نے اوپر لگایا ہوا ہے اندر وہ بات ہے نہیں، تو پھر لوگ آپ کی طرف کچھ عرصے کے لیے تو آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے چینلز آپ نے دیکھے ہوں گے 6 مہینے میں ملینز پہ پہنچ گئے ان کے سبسکرائبرز، لیکن اس کے بعد بالکل ہی ختم نہیں آتے. تو اگر آپ نے 6 سال 8 10 سال گزار لیے ہیں تو باقی سنسنی کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کیچی لائنس ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھ کر حیران ہوں. اگر آپ اخبار کی ہیڈنگز بھی دیکھیں گے، ہیڈ لائن دیکھیں گے، لیڈ دیکھیں گے، سپر لیڈ دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گی. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں سے آغاز ہوا تھا بہت زیادہ ادھر تم ادھر ہم 1971 میں، تو عباس اطہر صاحب ہوتے تھے، انہوں نے شاید یہ لائن دی تھی، فوت ہو گئے وہ. ادھر تم ادھر ہم، ہاں ادھر تم ادھر ہم، اس طرح سے وہ لائن تھی کہ بنگلہ دیش میں یہ کہہ دیا گیا، کوئی بیان تھا نا کسی کا، انہوں نے اس کا میننگ یہ نکالا، شاید ذوالفقار علی بھٹو کا تھا کہ بھائی نہیں اگر آپ نے کرنا تو پھر کہانی ختم. مجھے صحیح طرح اس کا بیک گراؤنڈ یاد یا مجھے مان شامی کو لے کر میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، یعنی انہوں نے کہا کہ اب یہ حالات اس طرف آ گئے ہیں کہ ادھر تم ادھر ہم، کیا بلیدگی، تو یہاں تک حالات جا رہے ہیں. اب دیکھیے نا اس میں ادھر تم ادھر ہم یہ ہو گیا اس دور کے لحاظ سے. تو وہ جملے کو اس طرح سے بنا دینا، لیکن اندر حقیقت ہونی چاہیے کہ حالات اب اس نیچ میں پہنچ گئے ہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہونے کی طرف آ گیا ہے، یعنی مشرقی پاکستان اب مغربی پاکستان سے علیحدہ ہونے کی طرف آ گیا، ادھر تم ادھر ہم کیا علیحدہ ہو جائیں گے. تو یہاں تک بات چلی گئی. تو یعنی یہ سب سے زیادہ صحافیوں میں، استادوں میں یہ مشہور یہ ٹرم کوٹ کی جاتی ہے. میں نے اس لیے اس کو کوٹ کیا کہ وہ تو آپ کو بنانی پڑتی ہے لائن، لیکن یہ آپ کہیں کہ جنگ لگ گئی وہ جس طرح شام کا اخبار آپ بیچتے ہیں اور اندر لکھا ہو کہ 2 مرغوں میں جنگ ہو گئی، ادھر کے ادھر کے، تو وہ نہیں ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں 2 قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی ہے 2 علاقوں میں، تو اندر کم از کم یہ تو ہو. سر اسی کو ریلیٹ کریں انڈین میڈیا کے ساتھ، ہاں وہ ان کے بارے میں کیا پاکستان میں گھس گئے، آپ دیکھیں ان کا کیا حال ہو گیا. یعنی ہم سے تو بہت زیادہ وہ دیکھا جاتا تھا، انگریزی میں بھی وہ تھے، باہر زیادہ دیکھا جاتا، لیکن اب وہ کیا مثال بن گیا کہ پاکستان میں گھس گئے، کیپچر کر لیا، تو پھر آپ گر جاتے ہیں. ورنہ انڈین میڈیا کی پاکستان میں مثال دی جاتی ہے. جب یہ الیکٹرانک میڈیا آیا نا تو اس وقت ان کے لوگوں کو بلا کر ٹریننگ دلوائی جاتی تھی پاکستان میں. ہم نے خود ان سے ٹریننگ لی ہوئی ہے. یہ تھا کیونکہ وہ آگے تھے اس لحاظ سے، اور کہ جی کس طرح آپ اگر انگریزوں کو بلائیں گے تو وہ بہت زیادہ مہنگے پڑتے تھے، تو آپ انڈیا سے بلا لیتے تھے. اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کی تو کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو گئی ہے. تو سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا میں بھی یہ ہوگا، پھر اے آئی ٹولز ہوں گے وہ اس کو، اور آپ کی پبلک ہی آپ کو مائنس کر دیں گے. ان کو بھی صحیح انفارمیشن چاہیے. تو لمبا جس نے چلنا ہے نا وہ صحیح ہوگا، درست ہوگا، ہاں، لیکن اوتھینٹک ہونا چاہیے. جو بات اوپر آپ نے لکھی ہے وہ جسٹیفائی ہو رہی ہو، اندر وہ بات ہو، ورنہ لوگ دیکھنا چھوڑ دیں گے. 6 مہینے 1 سال سے زیادہ نہیں لوگ دیکھیں گے. سر آپ کی تو باتیں بھی جسٹیفائی ہوتی ہیں، ویڈیوز بھی دیکھی جاتی ہیں. ارننگ کتنی ہے آپ کی یوٹیوب پہ؟ اچھا یار یہ نا ایک اگر آپ بتانا چاہیں. ہمارے ایک استاد ہیں تو انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ لے لیا تھا، اور میری جب شادی ہونے والی تھی نا تب انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا. انہوں نے کہا آپ مجھ سے وعدہ کر لیں. میں نے یہ وعدہ کر لیا اور آج تک میں اس کو نبھا رہا ہوں. اور مجھے اس کے بعد بہت سی باتوں کی سمجھ آئی کہ یہ وعدہ انہوں نے مجھ سے کیوں لیا، اور اس کی مجھے زندگی میں بہت سے فائدے ہوئے. تو میرے والدین کو بھی کبھی نہیں پتا تھا، نہ پتا ہے. والد صاحب میرے حیات ہیں الحمدللہ، والدہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ میری کتنی ارننگ ہے. نہ میری اہلیہ کو پتا ہے، نہ میرے بھائیوں کو پتا ہے. یہ میری زندگی کے میرے قریب ترین لوگ ہیں جن کو اس بات کا نہیں پتا. تو باقی تو بات ہی چھوڑ دیں، سوائے اس کے کہ جو میرا سوشل میڈیا دیکھتا ہے لڑکا جس کے پاس سارا کچھ ہے، صرف اس کو پتا ہوتا ہے کیونکہ اس کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے. ایکچولی مجھے بھی نہیں پتا ہوتا، تو مجھے جب ٹرانسفر ہوتے ہیں تبھی پتا ہوتا ہے. مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کتنے کیا ہو گئے ہیں کیا ہو گئے. لیکن الحمدللہ اچھی ہے. آج کل ذرا پرابلمس کافی زیادہ چل رہی ہیں. کوئی ٹیم اتنی بڑی بنا لی تھی تو یہ حال ہو گیا کہ سیلری زیادہ ہیں اور ہمیں بچ کم رہے ہیں. یہ حال ہو گیا. کچھ ٹیم بھی کام کی، کچھ ہم نے بھی اس وجہ سے کر لیا، اور اللہ کی توفیق سے بندہ تو کچھ نہیں کسی کو دے سکتا، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. کچھ لوگ نکالے جاتے تھے تو ہم کہتے تھے اچھا آ جائیں آپ ہماری طرف آ جائیں. اس دور میں اچھا ہم کر رہے تھے. آج کل بڑی مشکلات چل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. تو وہ میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پھر آپ بہت سی چیزیں
چھپا نہیں سکتے. جب آپ کو پتا ہے کہ اچھا میں 100 روپے کما رہا ہوں تو پھر کوئی سوچے گا اچھا مجھے تو یہ 20 روپے دے رہا ہے تو 80 روپے کدھر کرتا ہے. اور اگر سب کو بھی آپ بتا دیں گے کہ اچھا میں اس کو اتنے دے رہا ہوں اور آپ کے خاندان میں ارد گرد لوگوں کو اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھیں. انسان کو آتا ہے نا کہ باقی کس کو دے رہا ہے. اچھا ایک بھائی کو آپ نے دیے ہیں تو دوسرا بھائی سوچ سکتا ہے کہ یار باقی تو اس کو دیے ہیں, اس کو زیادہ دے دیے ہیں, مجھے کم دے دیے ہیں. شیطان پھر لوگوں کو بہکاتا رہتا ہے. اور کچھ نہیں تو کم از کم پھر آپ یہ بھی نہیں چھپا سکتے کہ اللہ کی راہ میں آپ نے کتنا دیا ہے. فیملی کو جب آپ پتا ہے کہ اچھا 100 روپے کما رہا ہے, اچھا باقی کدھر کیے ہیں, اچھا جی وہ میں نے اللہ کی راہ میں اتنے دے دیے, 1 روپیہ دے دیا اللہ کی راہ میں, تو پھر کچھ تو ایسا ہونا چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے تو بائیں کو نہ پتہ لگے. صحیح بات. تو وہ پھر چھپ نہیں پاتا. تو لہٰذا اس میں بہت سی حکمتیں مجھے بعد میں سمجھ آئیں. تو وہ وعدہ میں کر چکا ہوں تو لہٰذا وہ میں توڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, وعدہ وفا کریں آپ.